دیکھ کر تجھ کو میں یوں دل کے کھولا دیتا ہوں. سوادنا بیوہ ہو گئی، تین بچے یتیم ہو گئے، جوان دلوں پہ دیا لاشا خون جو ملیا. یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاس باعث کے، ہمارا پرچم، ہمارا پرچم، یہ پیارا پرچم، یہ پرچموں میں عظیم پرچم. یہ رخسانہ صاحب نے بہت اچھا ترانہ جو گایا وہ میڈم نور جہان کی آواز میں تھا. اور جب بھی ترانوں کی جو ہے بات ہوتی ہے تو میڈم نور جہان جو ہے اللہ پاک انہیں جنت میں جگہ عطا فرمائے، ان کی یاد بہت زیادہ ستاتی ہے. میری امی مجھے ایک چھوٹا سا واقعہ سناتی تھی، وہ میں آپ سب کو بھی شیئر کرنا چاہتی ہوں. کہ جب جنگ لگی تو 1965 کی بات ہے، جو کہ شانو آپا جو ہے وہ جب پارٹیشن والے دن پیدا ہوئی تھی اور میں بھی جنگ کے دوران ہی پیدا ہوئی تھی، تب ایک ترانہ نے آیا تھا، امی نے بتایا، جس میں میڈم نے ترانہ گایا تھا، میرا ماہی چھیل چھبیلا رنگ رنگیلا ہائے نکل نیل نیچلا. آپ کو آتا ہے یہ ترانہ؟ تھوڑا سا تو گنگنا دیں. ان کو شاید آتا ہو. آپ کو آتا ہے؟ میں نے آپ کو لفظ تو بتائے. جی یہ بالکل یہ بھی اسی دور میں آیا تھا اور یہ ترانہ اتنا پاپولر ہوا کہ جو کہ جنگ کا دور چل رہا تھا، تو جب میڈم نے یہ گایا، میرا ماہی رنگ رنگیلا چھیل چھبیلا ہائے نکل نیل نیچے نیلی، تو جو ہمارے سپاہی تھے، وطن کے فوجی تھے، تو انہوں نے بڑا اعتراض کیا. انہوں نے کہا جی دیکھیں ہم آگے جائیں، ہم قربانیاں دیں اپنے وطن کے لیے اور کٹ جائیں، سر کٹنے کے لیے ہم ہو، گولی کھانے کے لیے ہم ہو، بم باری ہم پہ ہو، تو آپ نے یہ جو ترانہ گایا، میڈم نے گایا ہے، کرنیل اور جرنیل کے لیے گایا، ہمارے لیے کیوں ترانہ نہیں گایا؟ دین میڈم سوئی ہوئی تھی، ان کو جا کے اٹھایا گیا اور پھر میڈم نے ایک ایسا ترانہ گایا جو سپاہیوں کا تھا. اور اس جنگ میں میرا ابا جی بھی شامل تھے، میرا ابا خود فوج میں تھے، تو اس وقت وہ ترانہ آیا تھا، میرے ڈول چھپایا تینو رکھا، جتھے قدم جماویں اتھے قدم نہ ہلے، تیرے قدماں دی مٹی چومن میریاں اکھاں، میرے ڈھول چھپایا تینو رب دیا رکھا. اور ان سپاہیوں میں میرے ابا جی شامل تھے. یہ فخر ہمیں بھی حاصل ہے کہ ہم ایک شہید باپ کے جو ہے وہ اولاد ہیں. اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے. جی بہت اچھے، آپ نے بہت اچھا گایا ترانہ. اور اگر آپ کوئی ترانہ آپ کو یاد ہے، آپ گانا چاہیں اور آپ کچھ پارٹیسپیٹ کرنا چاہیں تو پلیز، تاکہ ہم اگلے ہمارے پاس بھی گیسٹ ان کو بھی تھوڑا ٹائم دے کے پھر الگ سے سنائیں. بے شک وہ بھی سارے ساتھ ہی ہیں. پتر ہٹاتے نہیں وکدے، پتر ہٹاتے نہیں وکدے، کی لبنی وچ بازار کڑے، دینے میرے داتا دی، نائے ٹکراں مار کڑے، تیرے ہٹاتے نہیں بکدے. یہ شیر بہادر غازی، یہ کسے کولوں بھی ڈر دے نہیں، انہاں دشمناں کولوں کی ڈرنا، اے موت کولوں بھی ڈر دے نہیں، سودا نکدی نہیں ملدا، تو لبدی پھرے ادھار کڑے. سر آپ نے نہیں گنگنا کے بتایا اور کوئی ترانہ یا کوئی فوک گیت؟ اصل میں 14 اگست کے حوالے سے وہ کوئی بات نہیں، ہمارے جذبات میں آ جاتی نا، یہ تو پھر گیت بھول جاتے سارے. تو چونکہ یہ اکیڈمی ہے، یہاں پر میوزک ہی ہوتا ہے زیادہ، بالکل. تو اگر
ایک غلام عباس خان صاحب کا ایک گیت ہے، دیکھ کر تجھ کو میں غم دل کے بھلا دیتا ہوں، کہیں تو اس کی 2 لائنیں میں جی 4 سنا لائنیں دوں۔ بھی سنا سکتے ہیں آپ۔ شکریہ، آپ کی نظر۔ بھول سکتا نہیں دل میرا محبت تیری، واہ، آج جو کچھ بھی ہوں میں یہ ہے عنایت تیری، واہ، دیکھ کر تجھ کو میں غم دل کے بھلا دیتا ہوں، دیکھ کر تجھ کو میں غم دل کے بھلا دیتا ہوں، رات دن تجھ کو میں جینے کی دعا دیتا ہوں، دیکھ کر تجھ کو میں غم دل کے بھلا دیتا ہوں، واہ، بھول سکتا نہیں، چھین سکتا نہیں، سوری یار ادھر سے کٹ کر، کوئی بات ہے آپ بولتے چھین سکتے۔ چھین سکتا نہیں اب مجھ سے میرا پیار کوئی، پیار کی راہ میں آئے گی نہ دیوار کوئی، واہ، میں قسم کھا کے زمانے کو بتا دیتا ہوں، دیکھ کر تجھ کو میں غم دل کے بھلا دیتا ہوں۔ بہت اچھے، زبردست، بہت اچھے۔ جی آپ سنانا چاہیں گی کچھ باتیں آپ کی رہ گئی، جو بھی بات کرنا چاہتی ہیں آپ بتائیں، اور اس کے بعد پھر آپ بھی کچھ اچھا سا سنائیے۔ باتیں جی اگر پاکستان کے حوالے سے باتیں کریں تو باتیں ختم ہی نہیں ہوتی۔ ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے، ہماری زندگی تو ختم ہو سکتی ہے لیکن اس ملک سے پیار، میسیج اگر دینا چاہوں تو اس ملک سے پیار کریں، جو بھی حکمران آئے اس ملک کا سوچیں، ان قربانیوں کو یاد کریں، جتنی قربانیاں اور جتنی تکلیفیں کاٹی ہیں بالکل، ان کو کچھ بھی یاد نہیں ہے۔ اور باقی میں چاہتی ہوں کہ ہمارے بچوں میں ہم ہی ذمہ دار ہیں، ہم ذمہ دار ہیں کہ ہمارے بچوں کو کچھ نہیں پتہ۔ ہم بار بار بچوں کا ذکر کرتے ہیں کہ بچوں میں اویئرنیس ہونی چاہیے، بچوں کو سمجھانا چاہیے۔ بچے کچھ بھی نہیں کریں گے، آپ خود کریں گے تو بچے آپ سے سیکھتے ہیں، ایسے بچے بتانے سے تو سیکھتے نہیں ہیں، ماں باپ کو کرتا ہوا دیکھتے ہیں تو ہی سیکھتے ہیں۔ تو سیکھتے ہیں۔ تو بچوں کو اگر کچھ بتانا ہے اپنے ملک کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، ان کو اس راہ پہ لے کے چلیں، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ بچوں کی تربیت کرنا یہ ماں باپ کا حق ہے، صرف پڑھانا یا اسکول بھیجنا یہ تربیت نہیں ہے۔ تربیت ایک الگ چیز ہے جو گھر سے ملتی ہے، ورثے میں ملتی ہے، اپنے ماں باپ سے، اپنے بڑوں سے، ٹھیک ہے۔ تو ان باتوں پہ میرا تو بہت کانسنٹریٹ ہے، اور میں کہتی ہوں لوگوں سے، اور میرا ذاتی اوپینین ہے کہ اپنے بچوں کو سکھانے کے لیے خود سیکھیں پہلے، کیونکہ ٹیچر نے جب بچوں کو کوئی لیکچر دینا ہوتا ہے تو وہ رات کو لیکچر خود یاد کرتے پھر صبح بچوں کو دیتے ہیں، ایسے ہی تو بچوں کو سکھانے کے لیے ہمیں خود ٹھیک ہونا پڑے گا۔ ہمارے بچے ذمہ دار نہیں ہیں، ہمارے بچے سمجھدار ہیں۔ ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ اگلی نسل جا کے پتہ نہیں اتنا بھی کر پائے گی کہ نہیں، لیکن کیوں یہ بات نہ ختم کریں، ماں باپ کو چاہیے نسل در نسل چلنا چاہیے۔ ہم نے نہیں سیکھا اپنے ماں باپ سے تو ہمارے بچے ہیں، ہم نے جنم دی ہے، ہمارے بچے بھی سیکھیں گے، تو ہم یہ ذمہ داری ہماری ہے۔ تو میری یہ ریکویسٹ ہے سب سے کہ اپنے بچوں کو سکھانے کے لیے پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کریں، بچے کو۔ رخسانہ جی کے کہنے کا مطلب ہے کہ بچوں کے ساتھ کبھی کبھی خود بھی بچہ ہونا پڑتا ہے، یس، تو بچوں کو کبھی کبھی اپنا ماں باپ بھی سمجھنا پڑتا ہے، واہ، یعنی کہ ان کی باتوں کو بھی ماننا پڑتا ہے۔ تھوڑی سی بات مان لیں گے تو پوری بات مان لیتے ہیں، اگر ہم بڑا روک ڈال دیں گے کہ ہم ماں باپ ہے تم ہر حال میں یہ کام کرو، تو بچہ جو ہے وہ ضد میں آ جائے گا، وہ نہیں کرے گا۔ تو اس لیے یہ ہمت ہے، آپ منوائیں بھی اپنی اور مانیں بھی۔ آپ کچھ سنانا چاہ رہے تھے؟ جی میری نغمہ ہے ہمارا علی خان صاحب، اللہ کا جنت اللہ مقام، کیونکہ ان لوگوں سے ہی ہم نے سیکھا ہے۔ میں ان کی بہت قدر کرتی ہوں، زیادہ تر میں میڈم کو سنتی ہوں، میں ان کی بڑی فین ہوں، مہندی حسن صاحب کی، ہمارا علی خان، تو میں کا ایک پنجابی ایک استائی آپ کو سنا دوں۔ جی، اے دھرتی میرا سونا یارو، اے دھرتی میرا سونا یارو، پیدا سنیارا، اے دھرتی میرا سونا یارو،
मैं दा सुनियारा सूरज वांगू लिशका मारे एदा मिट्टी गारा हे धरती मेरा सोना यार मैं दा सुनियारा ये धरती मेरा सोना यार। वाह, बहुत जबरदस्त जी, जज़ाकल्लाह। सर आप कुछ कहना चाहें? जी मैं आपसे एक फरमाइश करनी चाहता हूँ। जी जी वो नगमा जो मेटल की जो गाया जो वो बार का आपने परफॉर्म किया वो बच्चा सी मिला था हो जाता जी जी, इन्होंने तराना गाया है पुत्र हटाने ले हाँ, गए। तो मैं आपका वो सुना मैं तो मैं चाहता हूँ कि आज इसको लाइव सुनना चाहते हैं अगर आप मेहरबानी करें तो। जी बिल्कुल, एक दिल को छू लेने वाली परफॉर्मेंस, लेकिन ये इतना मुश्किल काम होता है कि मेरी अम्मी के साथ भी ये हुआ कि मेरा भाई भी गया था और उन खातून के साथ भी यही हुआ कि मेरा बेटा पार्टीशन में घूम जाता है। और इसको मैंने परफॉर्मेंस किया था अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में। तो आज ये न्यू जनरेशन की नज़र में अपनी छोटी सी परफॉर्मेंस 14 अगस्त के हवाले से पेश करती हूँ। उस औरत की कहानी जिसका बेटा घूम जाता है तकलीफ के दौर में। किसी ने मेरे पुत्र ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸੁਬਹ ਸਵਖਤੇ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਜਲਸਾ ਸੁਣਨ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਮਿਆ ਮਸਜਿਦ ਚ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਤੇ ਜਲਸੇ ਜਲੂਸਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਚਾਅ ਸੀ। ਕਦੀ ਇੱਕ ਮੌਲਵੀ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਸੁਣਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਦੀ ਦੂਜੇ ਦੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਸੇ ਤੀਜੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਉਤਰਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਰਨ ਲਈ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਤਸਾਦ ਹੋਈ ਹਰ ਪਾਸੇ ਅੱਖਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪਈ ਹੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਨਾ ਦਿੰਦੀ। ਘਰ ਸੜ ਕੇ ਸੁਹਾਗਣਾ ਬੇਵਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਯਤੀਮ ਹੋ ਗਏ। जवान दिनों पे दिया लाशा खून जो मिलिया ऐसे अफरा दफरी दे विच मेरा पुत्र भी पता नहीं किथे गवाच गया। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਜਲਸੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਦੂਰੋਂ ਬੰਬ ਤੇ ਧਮਾਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਧੂਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਲਸਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਲੂਸ ਹੋਣਗੇ, ਬੰਬ ਦੇ ਧਮਾਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਬੱਦਲ ਵੇਖ ਕੇ ਖਬਰੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਲਿਸਤੀਨ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ? मेरा पुत्र मिले ना तो उन्हें दसना। तेरी मां तेनू लब दिया आप की पहुंच गई है। पागल कहते ने मैनू सारे। हाँ पागल हो, मैं अपने पुत्र दे गम दे विच पागल हाँ। थानू मेरा पैगाम जरूर देना एक बारी कब्र दी मिट्टी थले जान तो पहले मैनू आके गरी मां के दे ताकि मैं सुख नाल मर दे सका। बड़ी मुश्किल दे नाल मिले पाकिस्तान दुनिया जाना गई कितने घर बर्बाद हुए। गोदियां दे विचों छोटे बच्चे खो के मार दिते गए ते निके टोटे उन्हां दे कर दिते गए। की नहीं वेखिया ना खाने पर मेरा पुत्र गया किथे? समझ नहीं आती मेरा पुत्र किथे चला गया है। भरावा तेनू मेरा पुत्र मिले ना ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੀ कि तेरी मां ने तेरे लिए मिठी रोटी
रोटी पका के रखी, उड़ती हुई सूख गई। 10 फुट भागे गया सी जलसा सुनन, पर होते बड़ा ही महंगा हो गया होगा जी। आज मेरा पुत्र होगा तेरा जो पाकिस्तान जितना होगा, नहीं भूल दिया कभी वो आवाज़ लेके रहेंगे पाकिस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान, लेके रहेंगे पाकिस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान। क्या बात है, रज़ियत क्या है? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मुजीब साहब आप ठीक हैं? सर इस वक्त हम एक थैंक यू, इस वक्त हम एक प्रोग्राम कर रहे हैं बड़े अच्छे मौजू पे 14 अगस्त के हवाले से। तो माशाल्लाह आप भी प्रोग्राम में तशरीफ लाए, आपके आने का शुक्रिया। तो आप 14 अगस्त के हवाले से कुछ कहना चाहें? 14 अगस्त वैसे तो हमारी आज़ादी का दिन है, जी बिल्कुल। तो बचपन से हम इसको मनाते भी आए हैं हाँ जी और बड़े शौक से स्कूल में भी तराने करते थे और सारा कुछ होता था, तो बड़ा एक जोश और जज्बा के साथ। लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए और इसके साथ आगाही हुई, जब हमने हिस्ट्री पढ़ी, हमने बायोग्राफीज पढ़ी लोगों की, तो पता चला कि इसमें कितने हमने तकलीफें काटी और हजारों लोग, मेरे कई जानने वाले थे जो बेचारे जिनके पूरी फैमिली कत्ल होती और वो बेचारा पता नहीं कैसे जिंदा बचा, और इधर आके वो रोता होता था, कहता होता था हमारी जिंदगी उधर जायदाद है कि हम सब कुछ छोड़ दिया। तो मैं वो बताना चाहता हूँ कि जैसे है ना अपना मैं इजाफा करना चाहता हूँ बात का, जैसे कहते हैं पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, इस बेस पे मुल्क बना है, ये तो एक बुनियादी चीज है ना। तो फिर देखा जाए अगर तो इधर जितने मुसलमान थे, अगर 15 करोड़ मुसलमान इधर है तो 15 करोड़ उधर भी था। तो वो लोग कहते थे कायदे आज़म से कि आप ये बना रहे हैं तो हम किधर जाएंगे, हम सेपरेट हो जाएंगे, टूट जाएंगे, और ये यकजहती रहने में, इकट्ठा मुल्क रहने में फायदा है ज्यादा। इस तरह जो इधर से ट्रांसफर होकर लोग हिजरत करके जाएंगे, माइग्रेट करके, तो वो जैसे हुआ आपको सबको पता है, ये किताबें पढ़ी तो पता चला आंखों के सामने लोगों पे कत्ल हुए लोग। तो मैंने एक बुक पढ़ी थी अहमद बशीर साहब की, उन्होंने एक और इजाफा किया कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, एक तो ये बेस थी और इससे एक और बेस थी जो कि बेसिक चीज, तबकाती फर्क। तबकाती फर्क एक आ चुका था मुसलमानों और हिंदुओं जी, यानी कि तबकाती फर्क से मुराद ये है कि पूरे लाहौर में मेरे जो सीनियर दोस्त हैं वो बताते हैं हिंदुओं की दारादारी, जैसे आज हम बैठे हुए हैं ना, ये सिर्फ पाकिस्तान की वजह से हम बैठे, तो अभी भी कहते हैं हमारा लाहौर है, हमारा लाहौर है पूरे लाहौर में। वो बताते हैं, मेरे दोस्त है भट्ट साहब के कसेरा बाजार था, बर्तनों का बाजार जो शालमी के पास है, ओनली वन कहते मेरे वाले साहब थे जो मुसलमान, तमाम हिंदुओं की दुकान थी, और वो डंडे के ऊपर लोटा उन्होंने रखा होता तो ऐसे पानी पिलाते हिंदू मुसलमान पानी अलग होता था, हिंदू पानी अलग होता। पार्टीशन से जब तक ये हमें एहसास नहीं होगा इस चीज का, आप वैल्यूएट नहीं कर सकते अपने मुल्क को कि आज जो हम बैठे हुए इधर तमाम मुसलमान बिल्कुल खुले रहे, हिंदुओं की इजारादारी थी। तो उस चीज को फिर अपना जब वो गए तो डोमिनेंट था हिंदू, वो जब पाकिस्तान बना, जब ये खैर से वजूद में आया, तो ये मुसलमानों को एक ये नसीब हुआ ये सारे काम कारोबार। लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट भी हुआ कि अगर वो हिंदू एक रुपया कमाता था तो हमने 100 के साथ 100 कमाना शुरू कर दिया, लालच आ गई लोगों में, क्योंकि वो भूख से बेचारे वो कमी होती है इंसान के अंदर, कॉम्प्लेक्स होता है। तो कॉम्प्लेक्स को हम आज तक भुगत रहे हैं। जो मुल्क का हाल हुआ है ये कॉम्प्लेक्स की वजह से हुआ है कि हमने कहा 100 के 100 ही कमाना है, ये गिलास अगर 100 रुपए है तो मैं 100 कमाना है, मेरा रुपया नहीं कमाना। वो एक हमारे अंदर से वो चीज
ابھی نہیں نکلی. تو اس کا بہت زیادہ نقصان. ہاں جی یہ نقصان ہو. اس چیز کو ہم نے امپروو کرنا ہے. ہم نے اپنے ملک کو کرپشن فری بنانا ہے. ہم نے اپنے ملک کو لٹریسی ریٹ اچھا کرنا ہے جو کہ ابھی تک اچھا نہیں ہے. 80-90% ہوگا آپ کے ملک میں بیچارے اور وہ بیچارے کم میرا بیچارے کہ جو اپنا دستخط کر لیتا اس کو بھی ہم لٹریسی ریٹ میں لکھتے ہیں کہ پڑھا لکھا ہے. ہر کو بیچارہ کیا پڑھا لکھا ہوتا ہے. اور جیسے یہ ابھی بتا رہی تھی کہ آج ہمیں آپ کو بچوں کو بتانا چاہیے. اب دور ایسا چینج ہو چکا ہے کہ پہلے ایک ہی ٹی وی ہوتا تھا, اس پہ ہم نے جو لگا ہوا ہم نے دیکھنا, جو چینل لگا ہوا ہم نے دیکھنا, سب نے وہی دیکھنا. اب وہ دور نہیں ہے. اب آپ بچے کو کوئی بتائے نا بیٹا ٹی وی ہے اس کو, تو وہ ٹی وی بھی آپ سے پہلے پڑھ لیں گے ٹی وی پہ کیا کیا چیزیں. میں وداؤٹ فرینکلی اسپیکنگ آپ جو بھی اسے بات بتائیں گے وہ اس پہ گلوبل ورلڈ بن چکی ہے, اس کو ہر نالج ہے, اس کے پاس ایک چیزیں ہر چیزیں آ چکی ہیں. اور تربیت بالکل ٹھیک ہے, تو تربیت ہمیں بچوں کی کرنی ہے نیو جنریشن کی. ان کے آہستہ آہستہ باتیں جیسے میں اپنے بچوں کو بکس بھی دیتا ہوں, کسی بات ڈسکس کر لیتا ہوں. بعض بار میرے پاس کچھ کوئی جملہ آ جائے لفظ آ جائے میں ان کو نیٹ کے ذریعے نا ان کو فارورڈ کرتا ہوں. یہ بھی یہ چیزیں پڑھے پھر ان کے ساتھ ریپیٹ کرتا ہوں باتیں گفتگو تاکہ شغل ان کو نالج بھی ہو جائے. کیونکہ مجھے پتا تم نے ایم اے تو کیا ہوا ہے, تم نے سائنس بھی پڑھی ہوئی ہے, تم نے فزکس بھی پڑھی ہوئی ہے, لیکن جو جنرل ہمارے تجربے کی باتیں ہیں وہ بھی تو گین کرنی ہے. جنرل نالج تو ہر بندے کے لیے ضروری ہے. جو کہ آپ کے پاس نہیں ہے وہ آپ جو ہم نے تجربے سے سیکھا ہے وہ ہم نے آگے اپنے بچوں کو دینا ہے. بس یہی میرا اپنی ہم لوگوں سے یہی پیغام ہے, اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ اس طرح دوست بن کے ان کے ساتھ ان کو آگاہی دیں. آگاہی بہت ضروری ہے. باقی آخر میں بات کروں گا کہ جب ہم کنٹری سے باہر جاتا ہے نا انسان اس کو اپنی ویلیو کو اس میں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ملک کی کیا ویلیو. میں I had participated in دبئی ایشین سٹی ٹیسٹ چیمپئن شپ میں نے حصہ لیا تھا. ادھر جب ہم گئے تو ادھر دنیا کے میرے خیال کو 36 شہر 36 ملک آئے ہوئے. ادھر ہماری پہچان ہمارے اوپر ایک طرف نام میرا لکھوا تھا, ایک طرف پاکستان کا فلیگ تھا. میرے نام سے مجھے کوئی نہیں پہچانتا تھا, سب میرا فلیگ دیکھتے تھے. مجھے خوشی ہوتی پاکستانی کہنا میں اتنا اللہ کا شکر ہے کہ میں اپنے ملک کی پہچان بناؤں. میں ادھر ایز اے کھلاڑی پارٹیسپیٹ کر رہا ہوں لیکن میرا نام جو دیکھا ہوا تو میں اس وجہ سے پہچانا گیا. میرے نام کو کوئی نہیں دیکھ رہا, نہ مجھے نام سے جانتا, لیکن آئی ایم یعنی کہ اپنا ایک نشان بناؤ اپنے ملک کے لیے, شناخت بناؤ. یہی ہماری ویلیو ہے, یہی ہماری عزت ہے. اب جہاں مرضی چلے جائیں, جب انسان بوڑھا ہو جاتا کہتا یار میں نے میرے ملک کر دیا, میں مرنا اپنے ملک. ساری زندگی وہ دولت تو کما سکتا ہے بھائی, لیکن مرنا اپنے ملک میں پسند ہے. حادثاتی اللہ رحمت کا چیز ہے, لیکن ایک چیز مٹی کے ساتھ پیار, ہاں جو اس کی عزت رسپیکٹ اپنے ملک میں ہے وہ کہیں آپ کو نہیں ملے. کسی ملک میں آپ چلے جائیں وہ آپ کے ساتھ سیدھے ہاتھ میں صحیح طریقے سے, کیونکہ وہ آپ کو پردیسی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ایسے یہ ادھر آ گئے, یہ نہیں ایسے ہوتے. جو ہماری عزت ہمارا اپنے ملک میں ہے ہم اسی کو اونچا لے کے جانا. اللہ کرے ہم سب اس کے لیے تیار ہوں, ہم نے اپنے بچوں کو بھی تیار کرنا ہے. اور مجید صاحب آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اس موضوع پہ 14 اگست کے حوالے سے؟ سب سے پہلے تو جلال کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کتنا خوبصورت وطن دیا, آزادی دی ہے, اور ہم اس آزادی کو منا رہے ہیں الحمدللہ بڑی خوشی کے ساتھ. اور ویسے پہلے ماشاءاللہ کافی سینئر لوگ بیٹھے ہیں کہہ چکے ہیں. میری بھی یہی تمنا ہے ہر پاکستانی کی طرح یا رب العالمین اس پاکستان کو آباد رکھ, قیامت خوشحال رکھ, اس میں ہر غریب اور امیر برابر ہو جائے. سب کی جذبات تو ایک جیسے ہیں لیکن حالات ایسے ہیں کہ غریب تر ہو رہا ہے اور امیر آہستہ جو ہے نا تو بس یہ دعا ہے, دل سے دعا ہے یا رب العالمین اس ملک میں بہاریں ہوں اور ہر شخص مسکراتا رہے, کسی کو کسی کا غم نہ ہو, اور ہنسی خوشی دنیا سے انسان اپنے سرخرو رہے اور سر اٹھا کے چلے. شاکر صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں؟
جی سب سے پہلے تو میں آپ کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ گلبرگ ایس ایس ہماری میوزک اکیڈمی میں تشریف لائے اور شرجیل صاحب اور شکور صاحب کے ساتھ آپ نے مل کے ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہم یہاں پہ آ کے آپ اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں یا کوئی بات کر سکتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ جیسے ہی ہم جشن آزادی کی بات کرتے ہیں تو میڈم نور جہاں کا نام جو ہے وہ سب کے دلوں میں آ جاتا ہے. تو اس حوالے سے میں تھوڑی سی یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ میرا ان فیملی کے ساتھ بہت اچھا تعلق ہے. ان کی بیٹیاں باجی ہینا ہے, مینا باجی ہے, ٹینا باجی ہے, ان کے ساتھ میرا بہت اچھا وقت گزرا ہے. اور جیسے ہی 14 اگست آتی ہے تو میڈم کا نام آتے ہی مجھے ان فیملی کی ساری یاد آ جاتی ہے. تو باقی الحمدللہ اللہ کا یہ لاکھ شکر ہے کہ ہم پاکستان میں ایک آزاد زندگی گزار رہے ہیں اور اس آزاد زندگی کے ساتھ ساتھ ہم آزاد سانس لے رہے ہیں. ہمیں یہ فیل نہیں ہوتا کہ ہم کہتی ہیں یا جیسے شہباز صاحب نے بھی ذکر کیا باہر جائیں تو ہمیں اپنی قدر محسوس ہوتی ہے, اہمیت کا پتہ چلتا ہے. ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم کہاں بیٹھے ہیں. ہمیں بہت محدود ہو کے بیٹھنا پڑتا ہے, محدود ہو کے بات کرنی پڑتی ہے. الحمدللہ اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ ہم آزاد ہیں. باقی اس اکیڈمی کا بہت شکر گزار ہے کہ جتنے بھی آپ نے دوست ملے ہیں سب اس اکیڈمی کا حصہ ہے. اچھا آپ بھی گاتے ہیں, شوق رکھتے ہیں گانے کا؟ جی یہاں پہ آپ جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں سب کو شوق ہے, سب گاتے ہیں. آپ خود بھی جی بالکل گاتے ہیں. جی میں بھی ان کا اسٹوڈنٹ ہوں. تو آپ بھی کچھ سنائیے 14 اگست کے حوالے سے, یا کوئی فوک گانا یا کوئی جو آپ کو پسند ہو وہ سنانا چاہیں تو. جی بالکل, ہمارا پرانا نغمہ ہے سونی دھرتی. جی جی بالکل, میں اس کا ایک سونی دھرتی اللہ رکھے, سونی دھرتی اللہ رکھے, قدم قدم آباد, قدم قدم آباد, تجھے قدم قدم آباد, تجھے سونی دھرتی اللہ رکھے. تیرا ہر ایک ذرہ ہم کو اپنی جان سے پیارا, تیرا ہر ایک ذرہ ہم کو اپنی جان سے پیارا, تیرے دم سے شان ہماری, تجھ سے نام ہمارا, جب تک ہے یہ دنیا باقی ہم دیکھیں آزاد, ہم دیکھیں آزاد, تجھے ہم دیکھیں آزاد. بہت اچھی. شہباز صاحب آپ بھی مطلب گانے سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ کو بھی وطن کے حوالے سے کچھ نہ کچھ تو یاد آ رہا ہوگا, کیونکہ سب نے کچھ نہ کچھ گایا سوائے میرے. تو آپ بھی کچھ گا کے سنائیں یا پڑھ کے سنائیں, جیسے بھی ہے سنانا تو پڑے گا آپ کو. مجھے کو تو پتا ہے یاد نہیں وہ ہے تو میں سنا دیتا ہوں. اچھا وہ لکھا ہوا جو ہے, ہاں یہ بوٹیاں جو ہے نا, یہ دیکھیں پڑھ لیں گے آپ اینک کے بغیر, آپ پڑھا جا رہا. بسم اللہ کیجیے. تو یہ نظر ٹھیک ہے, تجھے پڑھ کے جا سکتے نہیں بولنا پڑے گا, میں اپنا اگر آپ کہیں گی تو. جی میں کیوں نہیں کہوں گی, بالکل میں نہ بھی کہوں گی, اب تب بھی ضرور کہیں, کیونکہ یہ وقت ایسا ہے ثواب کا کم سمجھ کے آپ الحمدللہ بھی فخر ہے ہمیں, اور ہمیں ملی نغمے گانے پر بھی فخر محسوس ہوتا ہے. جذبات اس کا لگاؤ ہے. جی جی بالکل. یہ وطن تمہارا ہے, تم ہو پاس باعث کے, یہ چمن تمہارا ہے, تم ہو نغمہ خاص کے, یہ وطن تمہارا ہے, تم ہو پاس باعث کے, اس چمن کے پھولوں پر رنگ آب تم سے ہے,
इस ज़मीं का हर ज़र्रा आफ़ताब तुमसे है, ये फिज़ा तुम्हारी है, बहरो भर तुम्हारे हैं, कहकशा के ये उजाले रह गुज़र तुम्हारे, वाह जी वाह। ये वतन तुम्हारा है, तुम पास से, ये चमन तुम्हारा है, तुम नग़्मा से। बहुत जी सर, आप क्या कहना चाहते हैं? आपने भी यही सुना ना कि आपकी बेटी अपनी है? नहीं गोटी नहीं है जी, हमारे तो दिलों में नक्श हुए हैं, हमारे जज्बात के काफी गहरे हैं। वाह, सुभान अल्लाह, आपके जज्बात इजाजत है, जी, मेरे जी, मोहतरम शगुर साहब बैठे हैं, इन्हीं से हमने सीखा है, इन्होंने ये कॉन्फ्रेंस दिया है, तो इजाजत है सर। शर्जील साहब, अल्लाह आपको सलामत रखे। आमीन। हमारा परचम, वाह, हमारा परचम, ये प्यारा परचम, ये परचमों में अजीम परचम, ये परचमों में अजीम परचम, अताए रब्बे करीम परचम, हमारा परचम, हमारा परचम, ये प्यारा परचम। थैंक यू मच, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें मौका दिया, इतनी अच्छी गुफ्तगू आपकी सुनी, आप सब लोगों की, तो मैं तो बड़ा महसूस हूँ। नाज़रीन, आपने हमारे सारे गेस्ट से मुलाकात की, बातें की, 14 अगस्त के हवाले से मैंने भी आपको कुछ बताने की कोशिश की, और मैं बिल्कुल दिल से उम्मीद करती हूँ, बल्कि हम सब उम्मीद करते हैं कि आप इन बातों पर अमल करेंगे जो हमारे गेस्ट ने आप लोगों को बताएंगे, अपने लिए जनरेशन को बताएंगे कि ये जो वतन है, ये जो वतन पाकिस्तान है, ये बार बार इसलिए रिपीट की जाती है कि आप लोगों को याद हो जाए कि छोटे छोटे बच्चे, जवान बहनें, माएँ, बेटियाँ, बेटे, सबको कुर्बान करने के बाद ये पाकिस्तान का नाम वजूद में आया और दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान का नाम आया। आपको पता है नाज़रीन, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों को नहीं पता, उनको पता होना चाहिए कि दुनिया के नक्शे भी पहले पाकिस्तान में था। लेकिन जब ये ख्वाब हमारे अल्लामा इकबाल साहब ने लिखा, उन्होंने जाकर साहब को बताया, तो उन्होंने कहा हाँ ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, मैं कोशिश करता हूँ। अभी वो पढ़ रहे थे, लेकिन पढ़ने के साथ साथ उन्होंने फिर ये कोशिश करनी शुरू की, और फिर वो बहुत से तराने भी आए कि गाइज़ आज़म की कोशिश से बना है पाकिस्तान, मेरा प्यारा पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की हिफाजत कीजिए और देखें, कोशिश करें जो भी जगारी रिश्वत पाकिस्तान से खत्म करने की कोशिश करें। और आए हम सब आज ये अहद करते हैं कि ये काम हम अपने ही घर से शुरू करते हैं। हर इंसान अगर अपने आप को ठीक कर ले तो पूरा पाकिस्तान ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। अपने ही जलाए हुए चरागों से अपने ही घरों को आग ना लगाए, सब लोग अपने जज़ाकल्लाह। आइए सब मिलकर मिली नगमा पढ़ते हैं। और हाँ, जाने से पहले रज़िया मलिक चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आपकी शेयरिंग ही हम सब की काम है।
प्रोग्राम आपने देखा मुलाकात और व्यूअर्स याद रखिएगा 14 अगस्त मनाते हुए आप अपने मुल्क का एहतराम करें, झंडे का एहतराम करें, झंडियों का एहतराम करें, उनको ज़मीन पर मत फेंकें। जहाँ कहीं आपको झंडी नज़र आए उसको उठाएं और एहतराम के साथ रख दें, क्योंकि हम पाकिस्तान हमारी इज्जत है, हमारी शान है, हमारी आन है, हमारी पहचान है। पाकिस्तान जिंदाबाद।